جو لوگ بازاری ویاگرا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، عارضی جو آرٹیفیشل دوائیاں استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور جو میڈیسن بنانے والے لوگ، مثلا حکیم حضرات یا جو عطائی ڈاکٹرز ہیں، وہ جو لوگوں کو ویاگرا وغیرہ استعمال کروا رہے ہیں، وہ ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ لوگوں کا نقصان نہ کریں، اور جو لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی ویاگرا کی گولی استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ اپنی زندگی پر رحم کریں، خدا را اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ میرے پاس اس کا متبادل ایک انتہائی اہم نسخہ موجود ہے، میں آج آپ کو اس کا متبادل نسخہ بتاؤں گا۔ میرا نام حکیم محمد احمد ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دراصل میرا جو آپ کا آج کا عنوان ہے وہ ہے ویاگرا کا استعمال، اس کا نقصان کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے یا خوراک کی جو ہے طریقہ کار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو ادھر ادھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی تو علاج کرواتا ہے، تو اسے کوئی جو لوگ ہیں وہ بازاری حکماں، جو اشتہاری حکماں ہیں، وہ مل جاتے ہیں، وہ ان سے صرف پیسے بٹور لیتے ہیں، ان کا علاج صحیح طور پر نہیں کرتے۔ یا دوسرا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا، اپنے جو فریق کو وہ مطمئن نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ملے جس سے میرا جو وقت کا ہے وہ ٹائم پاس ہو سکے۔ تو اسی صورت میں ایسی جو نوبت ہوتی ہے، اس میں بندہ ویاگرا کا عادی ہو جاتا ہے، ویاگرا کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو بازار سے مل جاتی ہے یا کسی دوستوں وغیرہ سے وہ لے کر اس کا استعمال کر لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ویاگرا کا استعمال کرتا ہے تو اس کا خون اسی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس کو عام میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ مغلظ وغیرہ جو لوگ عام سادہ سی جو قوت بقا کی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں فائدے ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ اثر نہیں کرتی۔ تو وہ ایسا ایسا صرف ویاگرا ہی کھا سکتا ہے، اس سے ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سارے جسم کی طاقت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، بالکل وہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے گردوں پر اثر آ جاتا ہے، دل پر اثر آ جاتا ہے، دماغ پر اثر آ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کا وہ مریض بن جاتا ہے۔ خدا را ایسی کنڈیشن سے بچیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنی فیملی پر رحم کیجیے۔ اس کا متبادل بھی موجود ہے۔ اگر آپ ویاگرا وغیرہ کا استعمال کر چکے ہیں تو آپ کسی بھی حکیم کے پاس جائیں یا ہمارے مطلب پر آئیں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے ویاگرا وغیرہ عارضی دوائیوں کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو نسخہ ہوتا ہے وہ جو لوگ ویاگرا کا استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے نسخہ اور ہوتا ہے، جو نہیں کرتے ایسے ہی وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے نسخہ اور ہوتا ہے۔ ان کے لیے متبادل جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میری یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ نسخہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے۔ نسخہ نوٹ کریں، آپ نے زعفران لینا ہے 5 گرام، جوند بدستر آپ نے لینا ہے 10 گرام، اجوین خراسانی آپ نے لینی ہے 10 گرام، تو اس کے بعد آپ نے ریگ مائی لینی ہے 5 گرام، اکرکرا آپ نے لینا ہے 10 گرام، تخم پیاز 10 گرام، تخم ہرمل 10 گرام، اجوین خراسانی آپ نے لینی ہے 5 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ باریک مکمل کرنے کے بعد اس کا جو ہے 250 mg جو کیپسول ہے وہ آپ نے فل کر لینا ہے۔ اس کیپسول کو آپ نے صبح اور شام رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ سالہ سال سے ویاگرا استعمال کر رہے ہیں، اس کے استعمال سے ان کی ویاگرا کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، اور ویاگرا کے بغیر یہ نسخہ اس کا جزو بدن بن کر اس کو مکمل فائدہ دے گا، اور وہ قوت بقا سے جو مریض ہوگا، قوت بقا میں کمی کا مریض ہوگا، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت یاب ہو جائے گا۔ تو خدا را میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس کا استعمال، ویاگرا کا استعمال نہ کیجیے، اس سے بچیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے، اس کے کوئی استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔